بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میرا یوٹیوب چینل محمد طیب اطہر دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم سورہ آل عمران کے 13واں اور 14واں رکوع جو ہے اس کی ترجمانی کریں گے، اور سید صاحب نے کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ وہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو۔ توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں
یا خوشحال جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں نہیں جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنا ہی کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کی ترجمانی جو سید صاحب نے کی ہے وہ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، خاص طور پر، اور خاص طور پر وہ لوگ بھی جو اپنی مصروفیات کی بنا پر قرآن کو کھولنا جن کے لیے تھوڑا مشکل ہے، وہ اپنے دکانوں کے اندر اپنے کاروبار کرتے ہوئے فارغ وقت کے اندر موبائل ان کے پاس ہوتا ہے، وہاں سے اس قرآن کی ترجمانی کو پڑھیں تاکہ وہ وقت کا مفید استعمال جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس چینل کے ساتھ محمد طیب اطہر ان ٹچ رہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں،
اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور اس سے مفید فائدہ اٹھانے کے لیے بار بار اس کو دہرائیں، بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، تاکہ قرآن کا جو مقصد ہے، جو اس کا مدعا ہے، اس تک آپ پہنچ سکیں اور اللہ کی جنت جو ہے، اس کی رضامندی جو ہے، اس کو حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔